ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادخلوا في السلم كافة صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حق حبيبه محبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين والمرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر الأولى نور الهدى كهف الوراء مصباح الظلم جمیل الشیم شفی الامم صاحب الجود والکرم واللہ عاصمہ وجبریل خادمہ والبراق مرکبہ والمعراج سفرہ وفوق السدرۃ المنتہى مقامہ وقاب قوسین مطلوبہ والمطلوب مقصودہ والمقصود موجودہ سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المستقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب قاب قوسین محبوب رب المشرقین ورب المغربین جد الحسن والحسین جد الحسن والحسین جد الحسن والحسین مولانا ومولا الثقلین ابی القاسم محمد ابن عبد اللہ نور من نور اللہ یا ایہا المستقون بنور جمالہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ واصحابہ وسلموا تسلیما کثیرا کثیرا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كلهم
اللہ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ کے اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد ہم نے پچھلے جمعۃ المبارک کے موقع پہ دین کے آداب یا آداب دین کے متعلق 4 باتیں ذکر کی تھی کہ یہی دین کے آداب ہیں جو ان آداب کو بجا لاتا ہے وہ دین کے اندر پورے کا پورا داخل ہو جاتا ہے۔ پہلا ادب اللہ رب العزت کا، دوسرا ادب رسالت مآب حضور پر نور شافع یوم نشور فخر آدم و بنی آدم سیدۃ النساء فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے ابا جان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب۔ اس میں نے چند باتیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے معمولات میں سے کہ وہ ادب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح بجا لاتے تھے، کیا انہوں نے اس کے لیے کوئی ماپ توڑ رکھا ہوا تھا جس سے ماپ تول کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آداب کو بجا لاتے تھے، یا ان کے نزدیک سارے پیمانے توڑ کے ساری حدوں کو کراس کر کے نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے آداب کو بجا لاتے تھے؟ تو صحابہ کرام کے نزدیک ادب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب وہ ذکر کرتے تو پھر سارے پیمانوں کو توڑ کے مصطفیٰ کریم کا ادب بجا لاتے۔ یہاں اس بارگاہ کا ادب بجا لانے کے لیے کوئی ایسا پیمانہ نہیں ہے جسے اسے ماپا جائے، کوئی ایسا ترازو نہیں ہے جس ترازو کے اندر اس ذات کو تولا جا سکے۔ یہ نہ پیماس میں آ سکتی ہے اور نہ ترازو کے اندر آ سکتی ہے، کیونکہ اللہ کریم نے ان کے ادب کو بجا لانے کے لیے ساری حدوں کو کراس کر کے ان کے آداب کو بجا لانا ہے۔ یعنی اس بات کو رب کائنات نے اپنی لا ریب کتاب کے اندر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو غلاموں کو بتایا کہ مصطفیٰ کریم کا ادب ہے کیا، کس طرح ادب کرنا ہے، اور صحابہ کرام نے پھر وہ کر دکھایا جس کا حکم انہیں رب کائنات کی بارگاہ سے ملا تھا کہ تم ہم کیا کرتے ہیں کہ جب کوئی حد کو کراس کرتا ہے اس پہ تعزیر لگتی ہے، حد قائم ہوتی ہے، کس نے حد کو کراس کیا ہے۔ یہاں اللہ کریم محبوب کائنات کے ادب کو بجا لانے کے لیے ارشاد کیا فرماتا ہے، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، اس بارگاہ کا ادب جب تم حد کو کراس کرو گے تب وہ ادب مصطفیٰ بنے گا، تب وہ تعظیم مصطفیٰ بنے گا۔ جنہیں اس مقام کا پتہ تھا انہوں نے ہمیں بتا دیا کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب ہے کیا۔
کر کے دکھایا، اس کی چند مثالیں میں نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے معمولات میں سے عرض کی تھی کہ وہ کس طریقے کے ساتھ اس بارگاہ کا ادب کرتے تھے۔ کیا وہ ماپ تول کے کرتے تھے یا ساری حدوں کو کراس کر کے محبوب کائنات کا ادب بجا لاتے تھے؟ اور حقیقت یہی ہے کہ وہ ساری حدوں کو توڑ کے محبوب کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ادب بجا لاتے تھے۔ اور تیسرا، دین کا جو ادب تھا، آداب دین میں سے تیسرا ادب ان اشخاص کا تھا، ان ہستیوں کا تھا جو ہستیاں ہمیں مرتبے میں، مقام میں ہم سے بہت بلند ہیں، ان کا مقام ہے۔ وہ ہستیاں کون سی ہیں؟ جنہوں نے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں حالت ایمان میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی، جنہیں صحابی کہا جاتا ہے، ان کا مرتبہ اور مقام ہے۔ اور پھر اہل بیت اطہار کا ادب و احترام ہے، ان کا مقام ہے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے آداب کو بجا لانا امت مسلمہ کے لیے فرض کا درجہ رکھتا ہے۔ اگر ان کے آداب کو بجا نہ لایا جائے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے بھی کوئی خیر اس نے حاصل نہیں کی، کوئی فائدہ حاصل نہیں کیا۔ کلمہ پڑھا، ان اشخاص کی بے ادبی کر کے وہ گستاخ اور بے ادب ٹھہرا، وہ نہ اللہ کے ادب کو بجا لا سکا، نہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ادب کو بجا لا سکا، اس لیے کہ محبوب کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کے آداب کو بجا لانے کا حکم فرمایا۔ اور ان ہستیوں میں سے جن کے متعلق اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ بعد الانبیاء جس ہستی کا مرتبہ اور مقام ہے وہ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ یہ وہ ہستی ہیں جن کا ذکر اللہ کریم نے قرآن کے اندر ثانی اثنین اذ ہما فی الغار کے الفاظ سے کیا ہے، یعنی ان کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت کو، نسبت کو، آقا کریم کے آداب کو اس انداز کے ساتھ بیان کیا ہے کہ ابو بکر صدیق وہ ہستی ہے جو مصطفیٰ کریم کا صاحب بھی ہے، دوست بھی ہے، صحابی بھی ہے، سفر و حضر میں میرے مصطفیٰ کا ساتھی ہے، اور اس نے اس قدر مصطفیٰ کریم کی وفا کی ہے، وفا کا حق ادا کر دیا ہے کہ وفا کی اس انداز کو اللہ کریم نے اس انداز میں بیان کیا ہے، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار۔ پوری امت مسلمہ میں ابو بکر صدیق کو مصطفیٰ کا دوسرا کہا، اور میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قرب کو بیان کرتے ہوئے کہا ادھر مصطفیٰ ابو بکر کا دوسرا تھا اور اب ابو بکر مصطفیٰ کا دوسرا تھا، یعنی دونوں کی اس نسبت کو، اس سنگت کو، اس رفاقت کو، اس معیت کو اس انداز کے ساتھ اللہ کریم نے بیان کیا ہے کہ جب دو غار میں تھے، دو میں سے دوسرا، اب دو میں سے دوسرا یہاں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رب کائنات فرما رہا ہے، دو میں سے دوسرا جب اذ یقول لصاحبہ، دو میں سے دوسرا جب کیا رہا تھا، جب وہ دونوں غار میں تھے، دو میں سے دوسرا آپ نے اس صاحب سے، آپ نے اس ساتھی سے، آپ نے اس صحابی سے، آپ نے اس جان نثار کو اس انداز کے ساتھ اسے مخاطب ہو کے کہہ رہا تھا، اپنے صاحب، اپنے ساتھی، اپنے صحابی سے، اپنے اس یار سے اس انداز کے ساتھ وہ کہہ رہا تھا لا تحزن، اے میرے صاحب، اے میرے دوست، اے میرے صحابی، لا تحزن، تو غم نہ کر، کس کا؟ میرا غم نہ کر۔ یعنی یہاں قرآن کے اندر لے صاحبی کے، صاحب ہی کے لفظ جو ہیں فقط یہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اللہ کریم نے اس آیہ کریمہ کے اندر استعمال فرمائے ہیں۔ پورے قرآن کے اندر
لصاحب ہی کے لفظ جو ہیں وہ فقط جس ہستی کے لیے آئے ہیں وہ حضرت ابوبکر صدیق کی ذات ہے۔ اب اگر کوئی شخص ان کے ادب کو بجا نہیں لاتا، ان کی تعظیم نہیں کرتا، ان کا ادب نہیں کرتا، ان کا احترام نہیں کرتا، تو وہ نہ قرآن کا ادب کرتا ہے، نہ خدا کا ادب کرتا ہے، نہ مصطفیٰ کا ادب کرتا ہے۔ کیونکہ قرآن ان کی اس نسبت کو جو مصطفیٰ کے ساتھ تھی، ان کے اس تعلق کو جو مصطفیٰ سے تھا، ان کے اس سنگت کو جو مصطفیٰ سے تھی، ان کے اس ادب کو جو مصطفیٰ کریم کی ذات کے ساتھ تھا، اس سے بیان کر رہا ہے، اور ایسے انداز کے ساتھ بیان کر رہا ہے کہ اللہ کریم نے یہ بات ارشاد فرما کے بتا دیا کہ اگر کوئی شخص اس قرآن اس آیت کے نازل ہونے کے بعد اگر کوئی ان کی صحابیت کا انکار کرے گا تو ان کی صحابیت کا منکر نہیں ہوگا بلکہ قرآن کا منکر ہوگا۔ یعنی یہاں لصاحب ہی بیان کر کے اللہ کریم نے ان کی سنگت، رفاقت، معیت، محبت، اس نسبت کو اس انداز کے ساتھ بیان کیا ہے تاکہ جو ان کی صحابیت کے منکر ہوگے، ان کی صحابیت کا انکار کریں گے، وہ قرآن کے منکر ٹھہرائیں گے، وہ مصطفیٰ کے منکر ٹھہرائیں گے، وہ خدا کے منکر ٹھہرائیں گے۔ یعنی اللہ کریم نے اس انداز کے ساتھ ان کی صحابیت کے ذکر کر کے بتا دیا کہ ذرا ہوش سے ان کا نام لینا، ان کا ذکر کرنا، اگر ان کے آداب کو بجا نہیں لاؤ گے تو پھر اپنے ایمان کی فکر کرنا کہیں ایسا نہ ہو ان کی بے ادبی اور گستاخی سے تم اسلام سے خارج ہو جاؤ، دین سے خارج ہو جاؤ، کیونکہ یہ میرے مصطفیٰ کریم کے ایسے صحابی ہیں کہ انہوں نے جو صحابیت کا حق ادا کیا ہے وہ اللہ کریم نے اس کا ذکر قرآن کے اندر بیان کر دیا ہے۔ ان کی اس معیت کو، ان کی اس رفاقت کو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کا حق جس طرح اس نے ادا کیا ہے، اللہ کریم نے اس کا ذکر قرآن کے اندر بیان کر دیا ہے کہ یہ وہ ہستی ہے کہ جب وہ اللہ کے راستے میں اپنا مال پیش کرتا ہے، صدقہ و خیرات کرتا ہے، اللہ کریم آسمان سے جبریل امین کو بھیجتا ہے کہ جبریل جاؤ میرے مصطفیٰ سے جا کے فرما دو کہ آج اللہ تعالیٰ ابو بکر کے اس فعل سے، اس خیرات سے اس قدر خوش ہے، اس قدر خوش ہے کہ وہ پوچھ رہا ہے ابو بکر سب کچھ مصطفیٰ پہ نثار کر کے اللہ کی رضا کے لیے مصطفیٰ کی بارگاہ کے اندر پیش کر کے ذرا بتاؤ تو صحیح تم اللہ پہ راضی ہو یا ناراض ہو۔ ارے خدا بھی کبھی کسی سے پوچھتا ہے کہ تو راضی ہے یا ناراض ہے؟ جبریل کو بھیج کے مصطفیٰ کریم کی بارگاہ عالیہ کے اندر یہ کیا ہے بتایا یہ جا رہا ہے کہ ان کا نام لیتے ہوئے ذرا ہوش کے ناخن لینا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی بے ادبی کی وجہ سے، ان کی گستاخی کی وجہ سے اللہ تمہارے سارے اعمال کو برباد کر دے، تمہارے سارے اعمال حقارت ہو جائیں۔ ان کی بے ادبی اور گستاخی سے ذرا دیکھو تو صحیح ان کی نسبت، دیکھو تو صحیح ان کا تعلق کہ ان کا مصطفیٰ کے ساتھ کیسا تعلق ہے، کیسی وفاداری ہے، کیسی وفا کی ہے کہ گھر کے اندر جو کچھ ہے جھاڑو لیتے ہیں، جھاڑو لے کے سب کچھ سین کے اندر جمع کرتے ہیں، سوئی تک جو کچھ ہوتا ہے وہ سب کچھ بارگاہ مصطفیٰ میں لا کر پیش کر دیتے ہیں۔ پیش کرنے کی دیر ہوتی ہے کہ ان کے اس انداز کو اللہ کریم نے اس طریقے سے قبول فرمایا، پسند کیا کہ کہا نوریو تمہارے لباس ہمیشہ نور کے لباس ہیں، لیکن آج آپ نے لباس بدل ڈالو، آج اپنے انداز کو بدل ڈالو، آج وہ انداز اپناؤ جو ابو بکر نے اپنایا ہے، کیونکہ ابو بکر نے آج
وفا کا حق ادا کر دیا ہے، حد کر دی ہے آج ابو بکر نے، تم بھی آج وہی کرو جو ابو بکر نے کیا ہے، وہی انداز اپناؤ، وہی لباس پہنو، اور اسی انداز کے ساتھ میری بارگاہ کے اندر پیش ہو کہ مجھے یہ لباس ابو بکر کا اس قدر پسند آیا ہے کہ اس لباس کو تم بھی زیب تن کر لو۔ نوریو، آج بسی لباس پہن کے جو ابو بکر نے پہنا ہے وہ پہن کے آ جاؤ۔ اللہ کریم اس قدر ان کا حیا کرتا ہے، اس قدر ان سے محبت کرتا ہے، بتا یہ رہا ہے ایمان بچانا چاہتے ہو تو پھر وہ انداز اپناؤ جو انداز اللہ تمہیں اپنانے کا حکم دے رہا ہے، وہ طریقہ اختیار کرو جس طریقے کو اختیار کرنے کا حکم رب کائنات دے رہا ہے، تب تم دین کے اندر داخل ہوگے، تب دین تمہارے اندر داخل ہوگا، تب تم دیندار کہلاؤ گے۔ اگر ابو بکر کے ساتھ اس انداز کی محبت کرو جس انداز کی محبت خدا کر رہا ہے، خدا کا رسول کر رہا ہے۔ جبریل امین مصطفیٰ کریم کی بارگاہ عالیہ کے اندر حاضر ہوتے ہیں، یعنی یہ دین کا تیسرا ادب تھا کہ ان لوگوں کا ادب کیا جائے جو ہم سے بڑے ہیں، جو مصطفیٰ کریم سے مرتبے میں مقام میں نیچے ہیں، ان کا ادب ادا لایا جائے۔ اب اللہ کریم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے، واسطے سے سلام بھیجتے ہیں کہ ابو بکر کو جا کے میرا سلام کہو اور اس سے پوچھو یہ سب کچھ لٹا کے کیا تم اللہ سے راضی ہو یا ناراض ہو۔ یعنی کیسا انداز ہے کہ جس انداز کو رب کائنات نے اس قدر قبول فرمایا ہے کہ کہا ہے پوچھو ابو بکر سے کہ مجھ سے راضی ہے یا ناراض ہے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب یہ الفاظ باری تعالیٰ کے سنتے ہیں کہ میرے مولا نے، میرے مالک نے، میرے پروردگار نے مجھ سے اس قدر محبت کی ہے، آنکھوں میں آنسو بھر آتے ہیں اور تڑپ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، ابو بکر کون ہے خدا سے ناراض ہونے والا؟ اس سے پوچھئے کہ باری تعالیٰ کیا تو میرے اس انداز سے راضی ہے؟ بولا میں تو راضی ہوں، آنا ربی رادن، آنا ربی رادن، ہاں میں اپنے رب سے راضی ہوں، ہاں میں اپنے رب سے راضی ہوں، بس میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا میرا رب بھی مجھ سے راضی ہے کہ نہیں؟ تو محبوب کائنات فرماتے ہیں اے ابو بکر وہ راضی ہے تبھی اس نے تیری رضا کا پوچھا ہے، تو راضی ہے کہ نہیں؟ وہ راضی ہو کے تیرے اس انداز سے اتنا خوش ہوا ہے کہ میں کیا دیکھتا ہوں کہ جبریل امین جو نوری لباس میں آیا کرتے تھے، آج میں کیا دیکھتا ہوں جبریل امین کو کہ انہوں نے بھی ٹاٹ کا لباس پہنا ہے، ببول کے کانٹوں کے بٹن بنا کے اپنے اس لباس کے ساتھ زیب تن کیے ہوئے ہیں، اس لباس کے ساتھ جبریل آیا ہے۔ تو جب جبریل کو میں نے اس حالت میں دیکھا تو پوچھا جبریل آج یہ کیسا انداز ہے کہ آج وہ اپنے اصلی لباس میں نہیں آئے، یہ لباس پہن کے آئے ہو، کیا اس کے اندر حکمت کیا ہے؟ تو جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ فقط جبریل کا لباس نہیں، ذرا آسمان پہ نگاہ تو ڈالیے۔ آقا فرماتے ہیں میں آسمان پہ نگاہ ڈالتا ہوں کیا دیکھتا ہوں؟ سارے نوریوں کا یہی لباس ہے، یعنی جو لباس ابو بکر صدیق نے پہنا تھا وہ سارا لباس جو نوری لباس پہننے والے تھے انہوں نے آج بسی لباس زیب تن کیے ہوئے تھا۔ بتانا یہ تھا کہ لوگوں دیکھو خدا کی محبت کہ وہ ابو بکر سے کس طرح محبت کرتا ہے کہ اس نے سارے نوریوں کو حکم دے دیا ہے کہ آج آپ نے اصلی لباس میں نہیں بلکہ ابو بکر کے لباس میں آنا ہے۔ اللہ نے ابو بکر کے اس لباس کو اس قدر پسند کیا ہے، اللہ آج ابو بکر کے اس فعل سے اس قدر راضی ہوا ہے کہ وہ سب کچھ مصطفیٰ کے قدموں میں نچھاور کر رہا ہے۔ یا رسول اللہ میرے پاس جو کچھ تھا وہ سب کچھ لے کے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا ہوں،
اسے قبول فرما دے۔ اور قربان دے ابو بکر صدیق آپ کے ایمان پہ۔ اس سے آگے جو بات مصطفیٰ کریم نے پوچھی ابو بکر نے بھی حد کر دی، بتا دیا ایمان اسے کہتے ہیں، عقیدہ اسے کہتے ہیں، اپنا ایمان بھی بتا دیا، اپنا عقیدہ بھی بتا دیا کہ ابو بکر کا ایمان کیا ہے، ابو بکر کا عقیدہ کیا ہے۔ بخاری، مسلم، نسائی، ابن ماجہ، دیگر حدیث کی کتب پڑھیے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دیکھا کہ آپ نے جسم کے ساتھ جو پہنا ہوا لباس تھا وہ بھی مجاہدین کے لیے لے آیا ہے، اور جو بٹن تھے وہ بھی اتار کے کہا شاید کسی مجاہد کے کام آ جائیں گے۔ وہ بٹن بھی اتار کے وہ بول کے کانٹوں کے بٹن بنا کے اس لباس کے ساتھ زیب تن کر لیے ہیں۔ جب یہ انداز دیکھا تو آپ فرمانے لگے میرے ابو بکر یہ انداز خدا کو تو پسند آیا ہی ہے، مصطفیٰ کو بھی پسند آیا ہے، ذرا یہ بتاؤ تو صحیح، کیونکہ عمر آئے تھے اپنا مال لے کے، کئی اونٹوں کا بوجھ لے کے آئے تھے، اور پوچھا تھا ما ابقیت لأہلک یا عمر، اے عمر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ تو عمر نے بتایا تھا اللہ کے محبوب میں نے اپنا مال اپنے گھر کے سین میں رکھا تھا، اس کے دو حصے کیے تھے، ایک حصہ گھر پہ چھوڑ کے آیا تھا اور ایک حصہ آپ کی بارگاہ میں لا کے پیش کر دیا ہے۔ ابو بکر تو بتا، تو بھی مال لے کے آیا ہے، ما ابقیت لأہلک یا ابا بکر، اے میرے پیارے ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ ما ابقیت لأہلک۔ اب ابو بکر آگے عقیدہ دے رہے ہیں، ایمان بتا رہے ہیں اور دین بتا رہے ہیں کہ ابو بکر دین کا ادب، دین کا حیا کس طرح کرتا ہے۔ میرے آقا کریم کو پوچھنے کی دیر تھی، کہا یا رسول اللہ آپ نے مال کا پوچھا ہے کہ کیا چھوڑ کے آیا ہے، میں ٹٹول کے دیوا جلا کے سارے کونوں میں تلاش کیا ہے، سوئی تک جو کچھ تھا سب کچھ لے آیا ہوں، اگر پوچھتے ہیں گھر کیا چھوڑا ہے، اب قید اللہ و رسولہ، ابو بکر نے گھر پہ جس سے چھوڑا ہے وہ اللہ ہے یا اللہ کا رسول ہے، اس کے سوا جو کچھ تھا وہ سب کچھ آپ کی بارگاہ کے اندر لا کے پیش کر دیا۔ یہاں پہ ابو بکر نے عقیدہ دے دیا، ارے کھڑے مصطفیٰ کی بارگاہ میں ہیں، پوچھ مصطفیٰ رہے ہیں، یہاں آقا بھی فرما سکتے تھے میرے ابو بکر میں تو تیرے سامنے ہوں، تو کہتا ہے گھر پہ اللہ کے رسول کو چھوڑ کر آیا ہوں، بتا دیا گھر پہ چھوڑا ہے تو اللہ کا رسول، یعنی یہاں تنہا رب کائنات کا ذکر نہیں کیا، فرمایا اللہ کو چھوڑا ہے یا اللہ کے رسول کو چھوڑا ہے۔ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امت مسلمہ کو عقیدہ دیا ہے کہ ایمان کیا ہے، کھڑے مصطفیٰ کی بارگاہ میں ہیں اور بتا یہ رہے ہیں جس گھر میں اللہ ہوگا، اللہ کا رسول ہوگا، وہاں کسی شے کی کمی نہیں آ سکتی، وہ کبھی گھر اللہ کے خزانوں سے خالی نہیں ہو سکتا، وہ کبھی کسی کا محتاج نہیں ہو سکتا۔ جس کا عقیدہ، جس کا ایمان اللہ پہ ہے، اللہ کے رسول پہ ہے، جو اللہ کے آداب کو بجا لاتا ہے، اللہ کے رسول کے آداب کو بجا لاتا ہے، وہ پھونک پھونک کے قدم رکھتا ہے، جس سے اللہ دوستی کا کہتا ہے اسے دوست بنا لیتا ہے، جس سے اللہ دشمنی کا کہتا ہے اسے دشمن بنا لیتا ہے، جس سے محبت کے لیے کہتا ہے اسے محبوب بنا لیتا ہے، اور جس سے نفرت کے لیے کہتا ہے اسے نفرت کرنے لگتا ہے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کے آداب کو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ ان کے ساتھ محبت کرو، جن سے اللہ کے رسول نے کہا ہے ان سے محبت کرو، اس لیے کہ خدا بھی ان سے محبت کرتا ہے، خدا کا رسول بھی محبت کرتا ہے، اور کس انداز کے ساتھ
اللہ ان سے محبت کرتا ہے، وہ بتا دیا کہ جبریل کے ذریعے اللہ ابو بکر صدیق کو سلام بھیج رہا ہے کہ ابو بکر کو اللہ کا سلام پہنچا دو، کہ اللہ ابو بکر پہ اس قدر راضی ہے کہ وہ ابو بکر کو سلام کہہ رہا ہے۔ اور میرے مصطفیٰ کریم ابو بکر سے کس طرح راضی ہیں، پوچھتے ہیں ابو بکر میں تو اس سے پوچھنا چاہتا ہوں گھر پہ کیا چھوڑا ہے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب یہ عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول چھوڑ کر آیا ہوں، بعض صحابہ نے دیکھا اس عمل کو، اس فعل کو، تو انہوں نے بھی اس فعل کو بجا لانے کی کوشش کی کہ جو ابو بکر نے کیا ہے ہم بھی وہی کرتے ہیں۔ تو میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا تم میں سے ابو بکر کے ایمان جیسا کس کا ایمان ہے؟ تم میں سے ابو بکر کے عقیدے جیسا کس کا عقیدہ ہے؟ جہاں ایمان کی حد ہوتی ہے، انتہا ہوتی ہے، اسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ جہاں عقیدے کی انتہا ہوتی ہے اسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ تم میں سے اس مقام پہ کون ہے؟ بتا دیا میری امت میں سے ابو بکر کے مقام کو کوئی نہیں چھو سکتا، ان کے ایمان کو کوئی نہیں چھو سکتا۔ انہوں نے ایمان کی بھی حد کر دی، عقیدے کی بھی حد کر دی، محبت بھی حد کر دی، ایسی محبت کی کہ جس کی مثال تاریخ اسلام کے اندر کہیں نہیں ملتی۔ تو یہ وہ ہستیاں تھیں جن کا ادب دین کے آداب میں سے تیسرے نمبر پہ تھا کہ جو خدا کے آداب کو بجا لاتا ہے، مصطفیٰ کے آداب کو بجا لاتا ہے، وہ ان ہستیوں کے آداب کو بھی بجا لاتا ہے، تب وہ دیندار کہلاتا ہے، تب وہ دین کو سمجھ پاتا ہے۔ جس سے دین کی سمجھ نہیں وہ ان ہستیوں کی بے ادبی اور گستاخی کرتا ہے، اور بے ادبی اور گستاخی کی وجہ سے وہ دین سے خارج ہو جاتا ہے، دین سے نکل جاتا ہے۔ اسی کے ساتھ یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کے آداب بتائے ہیں، گھرانے کا ادب بتایا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت اطہار کا ادب کر کے بتا دیا کہ فقط نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہی نہیں بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کا ادب بھی اسی طرح ضروری ہے جس طرح مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب ضروری ہے۔ اگر کبھی کہیں ان کی محسوس کرو رنجش کو، ناراضگی کو کہ وہ کہیں ناراض ہو گئے ہیں، رنجیدہ ہو گئے ہیں، اس وقت تک چین سے مت بیٹھو جب تک وہ راضی نہ ہو جائے۔ اس فعل کو بھی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ثابت کیا اپنے فعل سے۔ سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کے حوالے سے یہ بات سے پہلے ہم کر چکے ہیں، لیکن آداب دین کے حوالے سے کہ ان کا ادب، صحابہ کا ادب کیا ہے اور صحابہ اہل بیت اطہار کا کس طرح ادب بجا لاتے ہیں۔ سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا باغ فدق کے حوالے سے آپ جب تشریف لائی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب فرمان پڑھ کے سنایا تو آپ فرمان سن کے خاموش ہو کے گھر چلی گئی۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے محسوس کیا کہ آپ رنجیدہ ہو گئی ہیں، آپ ناراض ہو گئی ہیں، آپ سیدہ کائنات کے در دولت پہ تشریف لے گئے، جا کے آپ سے فرماتے ہیں اے سیدہ فاطمہ مجھے اللہ کی عزت کی قسم کہ مجھے سب سے زیادہ جو چیز عزیز ہے وہ اللہ ہے، اللہ کا رسول ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ ہے، اور جو کچھ ابو بکر نے کیا ہے اول سے لے کے آج تک، ابتدائے اسلام سے لے کے آج تک جو کچھ کیا ہے وہ اللہ کی خاطر کیا ہے، اللہ کے رسول کی خاطر کیا ہے۔ وہ اہل بیت نبوی، اے نبی کے گھر والوں، اے نبی کی آل، تمہاری رضا کی خاطر کیا ہے، تمہیں راضی کرنے کے لیے کیا ہے۔ اور فاطمہ آپ سن لو، جب تک آپ راضی نہیں ہو جاتی اس وقت تک ابو بکر آپ کے در دولت سے نہیں جائے گا،
بتا دیا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اہل بیت نبی کا ادب کیا ہے، یعنی انہیں راضی کر کے ان کے گھر سے لوٹے، جب تک آپ نے یہ نہیں فرما دیا کہ میں آپ سے ناراض نہیں ہوں، تب تک آپ وہاں سے واپس نہیں آئے۔ بتا دیا کہ یہ اہل بیت نبی کا ادب کون سکھا رہا ہے؟ صحابہ سکھا رہے ہیں۔ کیسا ادب ہے اس گھرانے کا، کس طرح ان کے آداب کو بجا لایا جائے۔ تو اللہ کے حضور دعا ہے اللہ کریم